کسی نے سوال کیا جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اس کے اور اس میں جو ہے گر کر مر جاتے ہیں یا اس میں جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پتنگ جو ہے انسان اگر اڑاتا ہے کبھی کبھار تفریح کے لیے، مطلب خوش ہونے کے لیے، ایز اے لیجر، مطلب ایز اے اسپورٹس تھوڑا بہت اگر کرتا ہے جس کے پیچھے کوئی بدعقیدگی آپ کے علاقے میں نہ ہو یا وہ ان چیزوں میں نہ ہو جس کا اسلام نے اجازت نہ دی، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز اے اسپورٹس آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ تو کبھی کبھار انسان اڑا لے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر لے تو کوئی مسئلہ تو اس میں ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ حرام ہے تو حرام تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کیا جا سکتا۔ لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ اور اس کے دین سے غافل کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز حلال بھی ہو تو وہ حرام ہو جاتی پھر اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں تو اسپیسیفکلی اسلام نے حرام قرار دی چونکہ اس میں انسان مشغول اتنا ہو جاتا ہے، ایسا جوا اسلام نے حرام قرار دے دیا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن وہ بھی سپورٹس ہے ایک قسم کا، لیکن وہ حرام۔ لیکن یہاں جو ہے پتنگ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، تو لہٰذا اڑا تو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ سے اس کے دین سے غافل کرتا ہے، سنت اور شریعت کو چھوڑنے مجبور کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہو جائیں۔ رہا اس کے اندر انسانوں کو جو نقصان ہوتا ہے تو بھائی یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی اموات پتنگ کے اڑانے والوں کی ہوتی ہے، کئی پتنگ کو لوٹنے والوں کی موتیں ہو جاتی ہے، اور کئی پتنگ کے وجہ سے آس پاس کے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں۔ یہ واقعات دیکھے ہم نے، مانجے سے گلے کٹ جانا، اسپیشلی یہ چائنیز مانجے جو آج کل آ رہے ہیں، جس کو ویسے تو گورنمنٹ نے بین بھی کیا پھر بھی لیکن لیک ہوتے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے گلے کٹ جانا انسانوں کے، ہاتھ وغیرہ کٹنا تو بالکل معمول ہے، عام بات ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو ہے پتنگ اڑانے والے کا چھتوں سے گر جانا، کبھی کسی وجہ سے غفلت میں چھت کو دیوار نہیں گر گیا، وہ ہو گیا۔ تیسرا پتنگ کو پکڑنے والوں کا کود جانا یا دیکھنا نہیں سامنے کا، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، چھتوں پہ سے گرنا۔ میں ایسے واقعہ جانتا ہوں کہ ایک صاحب چھت پہ سے پتنگ کے چکر میں گر گئے اور سیدھا انہوں نے گریڈ کا جو کیبل آتا ہے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کا فضل ہوا، 2 وائر کچھ ٹائم کے لیے ٹچ ہوئے۔ یہ جو آپ کے گریڈ ہوتا ہے نا، اس کے جو فیز ہوتا ہے، جب تک دوسرا فیز پکڑتے نہیں آپ تو نہیں لگتا کرنٹ، تھوڑا سیفٹی فیچرز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ وہ خالی تھوڑا ٹچ ہوا تو کچھ کرنٹ باڈی سے لیک ہوا، تو ہاتھ اور پیر پورے پھٹ گئے تھے ان کے پورے، بٹ بچ گئے الحمدللہ، ٹھیک۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے یہ کئی چیزیں غفلت ہوتی ہے، کئی تجارتیں برباد ہوتی ہیں، کئی کام خراب ہوتے ہیں وہ اس کے چکر میں۔ تو ایز اے تفریح کبھی تھوڑا بہت کر لے، جس میں کہوں گا انڈلج، ڈوب نہیں جانا، غرق نہیں ہو جانا، تو میرا ایز اے اسپورٹس ٹھیک ہے۔ لیکن باقی یہ جو سب ہو رہا ہے تو میں کہوں گا احتیاط کرنا ہی بہتر ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے، ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ جیب میں 1000 روپے بھی دینا تو 5 روپے کی پتنگ کے پیچھے بھاگ کے لوٹتا ہی ہے برابر ہو۔ کیا شوق ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا نہیں آج تک، اور آیا بھی نہیں کبھی، کیا رہتا نہیں پتا مجھے۔ لیکن یہ جو ایک ٹینڈنسی ہماری ہے نا، فری کا مال آ رہا تو کچھ بھی آئے تو لے لو، یہ ٹینڈنسی بدل لے تو انشاءاللہ موتیں کم ہو جائیں گی۔ فری ہے نا پتنگ، لوٹ لو، لے لو، تو آدمی سوچتا فائدہ ہی ہے نا، ایسڈ بھی نہیں ہے، کوئی ریکارڈ میں آئیں گا بھی نہیں، 5 روپے فری مل رہے، یہ تھوڑی بدلو۔ میں نے یہ ٹینڈنسی کی وجہ سے لوگوں کو صرف پتنگ میں نہیں کئی جگہ جانے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کی جانوں کو خطرہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، سمجھے آپ چل رہے ہاں حج کے اندر 10 ریال گر گئے، ریال کے چکر میں جھکا، پیچھے والا بھی گرتا، یہ بھی مرتا دب کے، چھوڑ دو، چلو سیدھا چلو، رش ہے پیچھے بہت سارا، بات ہی نہیں کرنا اپنے کو، تو سوچنا بھی نہیں کیا گرا، پورا بھی گر گیا تو ابھی سوچنا نہیں، چونکہ جان بچیں گی تو پھر نیا پاسپورٹ بھی بن جاتا۔ جان آپ کی نہیں، پیچھے آنے والے 1000 لوگوں کی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ایسا ہوا نا ماضی میں، کنکروں کو اٹھانے کے چکر میں کتنی جانیں گئی وہاں۔ یہ ہوتا ہے چھوٹی چیز، سمجھ رہے آپ، چھوٹی چیز، راستے سے جا رہے کچھ تو بھی چھوٹی چیز آپ کو دکھ، گاڑی میں آپ نے دیکھ لیا سامنے والے کو ٹکر مار دی، کیوں؟ جو کام کر رہے ہیں اس میں کون سا فری کے چکر میں مت جاؤ۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا اگر پتنگ اڑا رہے ہیں تو لوٹنے کے چکر میں مت جائیے، غافل مت ہو جائیے۔ رہا پرندوں کو، تو کتنا نقصان پرندوں کو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں رپورٹس آتی کتنے 1000 پرندے، لاکھوں پرندے سے بھی مانجوں کی وجہ سے مر جاتے، انسان تو ہے ہی، جانوروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وبا کے لیول تک چلی جاتی ہے، مطلب وہ حلال ہو لیکن وہ ایکسٹریم لیول تک جائے، تو وہ بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے صحت مند ہے تو شکر کھاتا ہے، اگر اس کو شوگر ہو جائے تو شکر کھانا چاہیے، اس نے نہیں کھانا چاہیے، حلال ہے شکر کھانا، لیکن ابھی اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، تو لہٰذا اگر اس لیول تک، ایپیڈیمک لیول تک یہ پتنگ اڑانا اور نقصان دے رہا ہے تو میں کہوں گا پھر احتیاط کیا جائے۔ ایک تو پیسے بھی بہت ویسٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بچے اڑانا چاہتے ہیں، مالدار ہے تو اچھی سمجھ میں،
تو بہرحال پھر پتنگ لوٹنے کے چکر میں نہ جائے، اڑاتے وقت بہت احتیاط کرے، ایسی جگہ پتنگ اڑائے جہاں پوری فل وال ہوتی ہے، مطلب پیراپیٹ وال وغیرہ چھت پر. ہمارے پاس تو لوگوں کو میں نے دیکھا دیواروں پہ چڑھ کے پتنگ اڑاتے، دیواروں پہ چڑھ کر. گیلریاں جس کو کچھ پیراپیٹ وال بھی نہیں، مطلب گیلری میں اتر جاتے، ادھر سے پیراپیٹ وال نہیں، وہاں اڑاتے. کیسا آپ مینٹین کریں گے نیچے گرنا اور پتنگ اڑانا؟ ٹھیک ہے، اور اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پتنگ لوٹنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، پریکٹیکلی یہ درست نہیں یاد رکھیے. تو لہٰذا پھر آپ اس کو اگر اس ایپیڈیمک لیول تک، نقصان کے لیول تک جا رہا تو پھر تو احتیاط کیجیے. جانوروں کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ ایسی جگہ اڑائیے جہاں جانور یا پرندے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے، کیونکہ میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، یہ حرام چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. کبھی کا تفریح کے لیے لوگ کر لے تو مسئلہ نہیں اس میں، لیکن اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے انسانوں کو، خود کی جان کو، دوسروں کی جان کو، پرندوں کی جان کو، تو پھر احتیاط کرنا ضروری ہے. اور کچھ جگہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے پرندے بہت آتے پتنگ اڑائی نا، تو بالکل نہ اڑا چکے. پھر پرندوں کی وہ معصوم ہوتے، اننیسری جان لینے میں آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں تو بالکل احتیاط کرے، کھلی جگہ جا کر آرام سے کھلی چھت پر، اس سے بغیر نقصان کی کسی کے اپنا نقصان کیے گی. پتنگ کٹنے سے اور پتنگ کاٹنے سے نہ کاٹنے والی کوئی فضیلت ہے نہ کٹنے والا کوئی مفضول ہوتا ہے. یہاں یہ بھی چلتا کتنے کاٹا تیرے میں نے، اور یہ ابھی نہیں چلتا. اب 60 سال کے ہو گئے، کہیں تو گروپ میں بیٹھے ہوئے، ارے انہیں نہیں دکھ رہا، ایسے کاٹتا تھا اس کے پتنگ میں جب چھوٹا تھا انہیں، تو اب تک مطلب فخر اب تک چل رہا ہوں اور دشمنی کی وجہ بنتا ہوں. معلوم کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا بولتے ہو، دوسرا تیری پتنگ کٹتی تھی بہت بچپن میں، کون انہوں بول رہے تھے؟ ارے جھوٹ بول رہا، بڈھا وائٹ ہو گیا اس کی داڑھی، ابھی بھی جھوٹ بول رہا. کتنی کاٹا میں نے، پوچھ اس کو، وہ سکرات کے اوپر پوچھ ذرا اس سے. اب دشمنی چالو، کیا ہے؟ تو اس لیے بولا پتنگ کاٹنے والا بہت افضل، کٹنے والا مفضول نہیں ہوتا. ایز اے گیم ہے، تھوڑا بہت آپ کھیل لیے، پتنگ کٹ گئی، دشمنی کا اگر ذریعہ بنتا ہے تو مت اڑاؤ. پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ وہی شوگر والا ایگزامپل، شوگر حلال ہے لیکن اب آپ کو شوگر ہوگی تو احتیاط کرنا ہے. ٹھیک، ایگو، دشمنی، ہم افضل تم فلاں. میں نے خاندانی جھگڑے بھی ہوتے ہوئے دیکھے پتنگ پر، محلوں میں جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھے پتنگ پر، قومی جھگڑوں کا بھی سنا میں نے کہ ایک پوری کمیونٹی ان پہ حملہ کر دی صرف پتنگ کے چکر میں. تو بھائی پتنگ کاغذ کا بنتا ہے، انسان کی جان اور خون بہت مہنگی چیز ہے. پھر تو احتیاط کرنا انشاءاللہ جی اس میں زیادہ بہتر ہوں گا، یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات